السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، میں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ہماری آج کی ویڈیو رمضان کا دیوانہ اس کے حوالہ سے ہے، ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سامعین، ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور گزشتہ سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سامعین، خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہوگی اور صرف رمضان میں روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سامعین، دراصل بخشنا یا عذاب دینا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ سامعین، یہ ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی رمضان کے دیوانے کے حوالے سے کہ رمضان کا جو بندہ احترام کرتا ہے اور جو بندہ پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، رب سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ سامعین، یہ ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ دے دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔